بزرگان محترم و برادران مکرم، بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں، حق جل جلالہ وعم نوالہ اپنے احکامات پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ کہنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ یہ مہینے حج اور قربانی کے مہینوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ذوالقعدہ بھی، شوال بھی حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں اور قربانی کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی مناسبت سے جس ذریعے سے ہمیں قربانی ملی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ تو اس بنا پر اس مناسبت سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سنت ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی سنت ہے اور ہمارے نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر مختصراً حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا کہ اس کو خلیل اللہ بنایا، اپنا خلیل بنایا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو قرآن مجید کی یہ آیت بتلاتی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے خلیل اللہ اس لیے بنایا کہ جو بھی ان سے امتحان لیا گیا، جو بھی ان سے آزمائش لی گئی، ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں انہوں نے اعلیٰ نمبروں پر پوزیشن حاصل کی اور اللہ کے لیے تن من دھن قربان کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، اپنا دوست، اپنا خلیل اس کو بنایا اور یہ لقب عطا فرمایا۔ اس بنا پر جس ماحول میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے، وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جبکہ نمرود نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ جس طرح فرعون نے پابندی لگائی تھی اس طرح نمرود نے بھی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو خطرہ تھا، یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ایک بچہ ہونے والا ہے جو تیرے تختہ کو الٹنے والا ہے، تیری خدائی کے خلاف اس نے آگے آ کے چلنا ہے، تیرا سارا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، لیکن جن اللہ رکھے انہیں کون جائے۔ اللہ اپنی قدرت میں دکھاتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں جس کو پیدا کرنا چاہوں کوئی اس کو مار نہیں سکتا اور جس کو میں نہ پیدا کرنا چاہوں کوئی اس کو پیدا کر نہیں سکتا۔ پیدا کرنے والا بھی میں، مارنے والا بھی، سارا کچھ میرے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ خود نمرود کے گھر کے افراد میں ایک آزر تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں،
قرآن مجید میں ان کا نام آتا ہے، تو اللہ نے اس کے گھر بیٹا دے دیا۔ اب وہ بھی خطرے کو محسوس کر رہے تھے، انہوں نے چھپایا، چھپا کر اپنے اس بیٹے کی پرورش شروع کر دی، لیکن ماحول تو وہی مشرکانہ تھا۔ گھر کا ماحول جس طرح گھر کا ماحول ہوتا ہے، بچہ اسی طرح پرورش پاتا ہے نا۔ آپ پھر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جس کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے نا، رسول بنانا ہوتا ہے نا، پیدائش سے لے کر آخر تک اللہ اس کی خود ہی تربیت کرتا ہے، اس کو شرک سے، کفر سے اور اخلاقی خرابیوں سے ہمیشہ پاک پیدا کرتا ہے۔ تو پیدائشی طور پر پاک ہوتا ہے، پیدائشی طور پر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور جس سے خطائیں سرزد ہوں وہ کبھی رسول نہیں بن سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہزاروں خطاؤں کا پتلا ہے، وہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اس لیے نبی کی کیا نشانی؟ بچپن سے ہی، پیدا ہوتے ہی وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محفوظ عن الخطا اور ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا۔ انبیاء کی شان ہے معصوم عن الخطا، اور صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے محفوظ عن الخطا۔ محفوظ عن الخطا کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو گناہوں اور خطاؤں سے بچاتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے۔ اور معصوم عن الخطا وہ ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، خطاؤں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ پیغمبر اور معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، شیطان ڈرتا ہے۔ اور محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے جو شیطان سے بھاگتا ہے، جو شیطان سے بھاگتا ہے، خطاؤں سے بھاگتا ہے۔ جب وہ بھاگتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کو خطاؤں سے بچا لیتا ہے۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، اور باقی صحابہ اور اہل بیت ائمہ کرام محفوظ عن الخطا ہیں۔ بہر یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر کی تربیت بچپن ہی سے ایسی ہوتی ہے اور اللہ کرتا ہے۔ پیغمبر کا مربی کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ بچپن سے ماحول مشرکانہ تھا گھر کا، ان کا والد بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، بت بناتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا۔ اب کبھی کبھی وہ اپنے اس بیٹے کو بھی کہہ دیتا، اب بیٹا ہے جی چلو بھئی بت بیچ کے آ، یہ خدا بیچ کے آ۔ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں اور ان کو بیچنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں خداؤں کو، ہے جی۔ تو اس کو بھی کہہ دیا، اب یہ تو نبی بننے والا بچہ ہے، ماں باپ کا کہنا تو ماننا پڑتا ہے نا، مان لیا۔ اور جا کے گلی گلی میں آواز لگا رہا ہے، کیا آواز لگا رہا ہے؟ وہ گلی گلی دے وچ ہو کا دے وے، وہ گلی گلی دے وچ ہو کا دے وے، او خلیل ربانا، لے لو اٹھا کر کس جہنم جانا۔ یہ آواز لگ رہی، جہنم جانا ہے تو لے لو، پتھروں کے مجسمے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لے لو، لینا ہے تو لے لو۔ باپ نے سنا یہ تو سودا خراب کرتا ہے، میری گاہکی خراب کرتا ہے، آئندہ اس نے بھیجا ہی نہیں، آئندہ اس نے بھیجا ہی نہیں۔ اللہ نے بچانا تھا نا جی، بھیجا ہی نہیں اس نے۔ بہرحال بچہ بڑا ہوتا، وہ وقت بھی آ گیا کہ اب ان کو نبوت مل گئی، وہ وقت بھی آ گیا اب ان کو نبوت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آرڈر جاری کر دیا کہ نبی کا کام ہے
اپنی امت کے پاس جائے اور جا کر ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دے، دین کی دعوت دے، اخلاقی تعلیمات دیں۔ یہ اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے، اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کی تعلیم ہوتی ہے اور مقصد بعثت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی اور یہ آرڈر مل گیا تو سب سے پہلے یہ بھی حکم ملا کہ اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرو۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو سمجھانا، بیوی کو سمجھانا، ماں باپ کو سمجھانا، بڑا مشکل ہوتا ہے جی۔ ان کو اپنے پیچھے چلانا، اپنا تابع دار بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو بھی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی کہ اولاد کو ہم سمجھائیں تو آگے کیا جواب دیتی ہے۔ جب تعلیم و تربیت نہ ہو نا، پھر بڑے کڑک کے بات کو بھی جواب دیتی ہے اولاد۔ آج کل تو وہ ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایسی تبدیلی آ گئی ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ باپ بیٹے سے ڈرتا ہے، ماں بیٹی سے ڈرتی ہے، استاد شاگرد سے ڈرتا ہے۔ وہ ماحول آ گیا۔ پہلے کیا زمانہ تھا؟ بیٹا باپ سے ڈرتا تھا۔ حقیقت ہے میں عالم بھی بن گیا تھا، بہت بڑا مدرس بھی بن گیا تھا، سفید داڑھی بھی میری آ گئی تھی۔ ابو کے سامنے جب میں جاتا تھا بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بولنے کی ہمت بڑے ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے ابو کے سامنے، اماں کے سامنے۔ کیوں؟ تربیت تھی، ماحول کی تربیت تھی، اساتذہ کی تربیت تھی کہ ماں باپ کا کیا احترام ہے، کیا ان کا آداب ہیں۔ بہرحال اللہ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے اس مقام تک پہنچا دیا۔ جب تم ماں باپ کو خوش کرو گے اللہ بھی خوش ہوگا، اور اللہ تمہیں وہ مقام دے گا، وہ عزت دے گا، وہ درجہ دے گا کہ دنیا پھر تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یہ ماں باپ کے احترام کا انعام ہے دنیا میں، ادب کا احترام ہے دنیا میں۔ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا، وہ اس جہان بھی ذلیل ہوتا ہے، اس جہان بھی ذلیل ہوگا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھر سے تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحان میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے، اپنے ابو کے پاس پہنچے اور جا کر سب سے پہلے اپنے والد کو کہتے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے والد محترم، کتنے ادب کے ساتھ بول رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ مشرک ہے لیکن ادب پھر بھی اللہ نے فرمایا ابراہیم ٹھیک ہے، مشرک ہے، میرا بھی مخالف ہے، لیکن تیرا تو باپ ہے نا، چاہے تیرا باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو نے ادب کو محفوظ رکھنا ہے۔ ابراہیم آپ ادب سے کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے والد محترم، لما تعبد ما لا يسمع، یہ مورتیاں، یہ مجسمے، یہ ٹھاکر، یہ بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ لما تعبد، عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو پکار کو سننے والا ہو، عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہو، عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہو۔ لما تعبد ما لا يسمع، یہ پتھر کے مجسمے نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تم ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اے میرے والد محترم، اس ایک اللہ کی پوجا کرو، اس خالق کائنات کی پوجا کرو جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، ہر آدمی کی حاجت کو سنتا بھی ہے، پوری بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے۔ اس ایک اللہ کی پوجا کرو۔ جب ان کے والد نے یہ باتیں سنی
تو اور ڈر گئے کہ وہ نمرود جس کا میں ملازم ہوں وہ تو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج میرا بیٹا اگر یہ آواز لگائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نمرود ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری نوکری بھی چھین جائے، ہمارا ماہانہ وظیفہ بھی ختم ہو جائے۔ بیٹے کو بہت چپ کرانے کی کوشش کی، مگر بیٹا تو اللہ کا حکم ماننے والا تھا، اب تو اللہ کا حکم پورا کرنے والا تھا، اس لیے کہنے لگا ابا ابا تو ابا ہے وہ ربا ہے، میں ابے کی مانوں یا ربے کی مانوں؟ میرا رب تو کہتا ہے کہ نہیں، ایک اللہ میں ہی ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، اس لیے میں اس ربا کی مانوں یا ابا کی مانوں؟ تو ہی بتا، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ میرا اللہ ہے جو ہر کام کرنے والا ہے، فعال لما یرید، میں اس کے حکم کو پورا کروں گا۔ تیری بات اب میں نہیں مان سکتا، تیرے پیچھے میں نہیں چل سکتا۔ ابا نے بڑی سختی کی اور آرڈر جاری کر دیا، اے ابراہیم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے خداؤں کو نہیں مانتا؟ اگر تو میرے خداؤں کو نہیں مانے گا تو سن لے، لئن لم ينتہ لأرجمنک، پھر میں تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر کر کے ہلاک کر دوں گا، مار دوں گا۔ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، تو میری بات نہیں مانتا تو میرے گھر کو چھوڑ دے، آج کے بعد میں نے تجھے آگ کر دیا۔ ابراہیم کو گھر سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکالا؟ کہ ایک ربا کو مانتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، محروم کر دیا اپنی ساری جائیداد سے۔ ہیں جی، ایک مسئلہ اور بھی آپ کو بتاتا چلوں ضمناً، آج جو یہ چلا ہوا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور باپ بیٹے کو آنکھ کر دیتا ہے، اس سے آنکھ نہیں ہوتا۔ قانون میں چاہے ہو آنکھ، شریعت میں آنکھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی وارث رہتا ہے۔ شریعت اس آنکھ کو نہیں مانتی، صرف کافر ہو جائے نا پھر وہ محروم عن الوراثت ہوتا ہے۔ فاسق ہے تو محروم عن الوراثت نہیں ہوتا، بارہ وراثت اس نے آپ کی لینی ہے جی، بارہ شریعت آپ کو نہیں مانتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابراہیم خلیل اللہ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اسی بات کو دیکھ کر اللہ نے خلیل بنایا کہ میرا خلیل، میرا ابراہیم سب کچھ قربان کر رہا ہے، میرے نام پر سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا خلیل، اے ابراہیم تو آج کے بعد میرا خلیل۔ یہ درجہ کیوں ملا؟ جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ ابراہیم کو اللہ نے خلت کا درجہ دے دیا، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام، خلیل بن گیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ کیا اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو خلیل بنا دیا گیا؟ اللہ نے فرمایا جا کے امتحان دے لو، جا کے امتحان لے لو، آزمائش کر لو، پھر پتہ چل جائے گا۔ ہیں جی، تو فرشتہ ایک انسانی شکل میں آ گیا، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے تھے، اونٹ چرا رہے تھے، گائے بھینسوں کو چرا رہے تھے، وہاں چھپ کر بیٹھ گیا اور آ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبھی سنیے یہ تکبیر کب پڑھتے ہیں؟ پتہ ہے، یاد ہے مسئلہ کب پڑھتے ہیں؟ یاد کر لو، ابھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ جی، ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے، 9ویں ذوالحج کو یہ تکبیریں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ وہ تکبیر ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سنی اور سن کر اس پر تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا خلیل ابراہیم نے میرے اس ذکر پر تن من دھن قربان کر دیا، لہذا جو بندہ قیامت تک آئے گا اس سنت کو بھی زندہ کرے گا، جب تک یہ سنت زندہ نہیں کرے گا تکبیریں نہیں پڑھے گا، اس کی قربانی بھی قبول نہیں کروں گا۔ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟
اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر. اونچی آواز سے پڑھو تاکہ اللہ آواز ہماری پہنچ جائے. اب آج کے بعد میں نے یہ بھی شروع کر دیا ہے طریقہ کہ کچھ آپ کو بھی بولنا پڑے گا. ایسے گونگے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میرے سامنے جو ہے لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں. نہیں بولا کرو، کچھ سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیا کرو. ہے جی، اس لیے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہوشیار رہتا ہے، اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ گئی، آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ گئی. اللہ کا ذکر ہو رہا، بڑی پیاری آواز میں ہو رہا. فرشتے کی آواز ہے، پیاری آواز میں ہو رہا. ڈھونڈ رہے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے، جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے. ایک جھنڈ میں چھپے ہوئے فرشتہ بیٹھا ہے جو انسانی شکل میں ہے اور کر رہا ہے مست ہو کر اللہ اکبر. پہنچ گیا، السلام علیکم. اس نے جواب دیا اور خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، خاموش کیوں ہو گیا؟ ہیں جی، تو اس فرشتے نے کہا اس لیے خاموش ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرنا ہو تو تنہائی میں کرنا چاہیے. اب اگر میں اللہ کو یاد کروں گا، تو دیکھ رہا ہے جی، تو دیکھ رہا ہے، تو اس لیے تنہائی نہیں رہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں خیال آ جائے کہ یہ آدمی دیکھنے والا آ گیا، میں اور اونچا ذکر کروں تاکہ یہ بھی مجھے یہ کہے کہ بڑا 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 صوفی ہے، بڑا نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اخلاص میں کمی آ جائے. اس لیے اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ ایسی طریقے سے ذکر کرو کہ صرف اللہ کو پتہ ہو یا ذکر کرنے والے کو پتہ ہو. چھپ کر آج کا کیا ماحول ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں بڑے بڑے پیر جبے کبے پہنے ہوئے پیچھے مرید چل رہے ہیں گلیوں کے اندر، اور آگے پیر صاحب جا رہے ہیں اور پیچھے سے مرید اونچی آواز سے گلیوں میں پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے نا جی. مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، سب اسپیکر چلا کے اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ دکھایا جا رہا ہے نا. یہ ذکر اللہ کو قبول نہیں ہے جو آپ لوگوں کو دکھا کے کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کا ولی مانا جائے، پیر مانا جائے، بڑا مانا جائے. نہیں، ذکر وہ مقبول ہے جو خلوص کے ساتھ کیا جائے، تنہائی میں کیا جائے، صرف اللہ ہو ہیں جی، اور تو کلا ہو، اکیلا بیٹھ کے اللہ کو ذکر یاد کر رہا ہو، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. تو وہ کہنے لگے اس لیے میں خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ کا ذکر وہ تو میرا محبوب ہے، اللہ وہ تو میرا محبوب ہے، اس پر تو میں جان قربان کرنے والا ہوں. کتنا پیارا اللہ کا نام ہے، اس لیے میں سننا چاہتا ہوں دوبارہ. تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر سننا چاہتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا. محبوب کیے حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، مفت میں نہیں تو سن سکتا. کیا خرچ کرنا پڑے گا؟ جتنے تیرے اونٹ ہیں یہ سب تجھے اس کے نام پر دینے ہوں گے. یہ سارے اونٹ اس کے نام پہ دینے ہوں گے، پھر میں تجھے اللہ کا ذکر سناؤں گا. ابراہیم السلام فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ اونٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں؟ جی لو سارے اونٹ لے لو، جتنے میرے اونٹ ہیں. مورخی نے لکھا ہے کہ 3000 اونٹ تھے اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، سارے دے دیے اللہ کے نام پہ. سناؤ جی. پھر فرشتے نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ نے سنا ہوگا خطبے میں ہم 9 دفعہ پڑھتے ہیں یہ تکبیریں ہیں جی خطبے میں. کیوں ہے؟ وہ وہی یاد ہے، 9 دفعہ سنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اس سے وہی طریقہ آ رہا ہے جی. تو اس کے بعد پھر چپ ہو گیا، فرشتہ پھر چپ ہو گیا.
ان کو تو مزہ آ رہا تھا، چپ کیوں ہو گیا؟ فرمایا اور پیسے لگیں گے اور مال لگے گا۔ کیا لگے گا؟ جتنی بکریاں ہیں وہ اس کے نام پہ دینی ہوگی، وہ اس کے نام پہ لے لو، یہ کون سی چیز ہے؟ اس کے مقابلے میں ساری بکریاں دے دی۔ اس نے پھر تکبیر پڑھنا شروع کیا، پھر چپ ہو گیا۔ جتنی گائے بھینسیں ہیں سب دے دو اللہ کے نام پہ، جتنی دھن دولت ہے سب اللہ کے نام پہ، اس نے کہا دے دیا۔ تو اللہ کا ذکر سنا، اللہ کا نام سنا، بس مجھے جو مزہ اللہ کے ذکر سننے میں آ رہا ہے، اس کے نام کے سننے میں آ رہا ہے، کسی اور چیز میں نہیں۔ آخر کار کچھ باقی نہ بچا تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یار اللہ کا ذکر سنا دو۔ میں کہا تیرے پاس اب کچھ رہا ہی نہیں، کیا سناؤں؟ انہوں کیوں نہیں، میری جان تو ہے نا، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ گائے بھینس کون چرائے گا؟ ہیں جی پہلے میں چراتا تھا، اب یہ بھی تیریاں اور میں بھی تیرا نوکر، لہذا مجھے اپنا نوکر رکھ لے، مجھے ذکر سناتا جا، میں تیری نوکری کرتا چلتا ہوں۔ فرشتے نے دیکھا واقعی یہ اس پر قربان ہونے والا ابراہیم ہے، تو حقیقت ہے اس وجہ سے اللہ نے اس کو خلیل بنایا ہے، اس وجہ سے خلیل بنایا کہ تن من دھن قربان کرنے والا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وجہ اللہ کے خلیل بننے کے لیے۔ ہم ایک بکرا نہیں دے سکتے، سوچتے رہتے ہیں، ہم ایک حصہ نہیں رکھ سکتے، سوچتے رہتے ہیں کریں قربانی کے نہ کریں۔ اب تو کرونا ہے، حکومت نے ویسے ہی سختیاں کرنی ہیں آپ کے اوپر، کیونکہ ریاست مدینہ بن رہی ہے نا، ایسی اس لیے یہاں وہ ساری صورتیں آ رہی ہیں جو روس کے اندر تھی، وہ ساری ریاست مدینہ آپ کو دکھائے گا۔ بہرحال اس پر میں بحث بعد میں کروں گا۔ آج آپ کو صرف یہ بتانا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ کیوں مانا گیا، کیا مقام تھا، کیا وجہ تھی کہ اس نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، تب یہ مقام خلت ملا۔ میرے آقا نے فرمایا ابراہیم اللہ کا خلیل اللہ تھا، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، وہ خلیل اللہ تھا، میں حبیب اللہ ہوں۔ خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا رب چاہتا ہے۔ ایسی اللہ نے میرے آقا کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا بس نہیں کروں گا۔ اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ابراہیم اللہ کا خلیل، اور وہ خلیل اللہ بنا، میں اللہ کا حبیب، میں حبیب اللہ بنا۔ سن لو لوگو، تمام میری امت میں میرا خلیل صدیق اکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے لیے تن من دھن قربان کر دیا، اور میرے خلیل ابراہیم صدیق اکبر نے بھی میرے لیے تن من دھن قربان کر دیا۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ کیا چیز پسند ہے، تو کہا کرتے تھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا میرا مال ہے، جتنی میری آل ہے، اولاد ہے، سب کچھ رسول اللہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے قربان کر دوں۔ پہلی چیز تو مجھے یہ محبوب ہے، اور کر دی۔ آپ کو پتہ ہے نا، سارا گھر سے مال لے کر آ گیا، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر آ گیا، سب کچھ دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ پروانے کو پھول، پروانے کو کیسی شعر ہے؟ پروانے کو پھول بس، ہاں پروانے کو پھول بلبل کو پھول بس، پروانے کو چرا، پروانے کو چرا، پروانہ چرا تو مرتا ہے نا، پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور رسول بس۔ میرے تو اللہ کافی ہے، میرے تو رسول اللہ کافی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دوسری کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی عائشہ صدیقہ آپ کے نکاح میں آ جائے، اور وہ بھی دے دی، آئی کہ نہیں؟ اللہ نے وہ بھی قبول فرما لی اور اپنے محبوب کے بیوی بنا دی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے آقا آپ ہمیشہ میرے سامنے ہوں اور آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کو ہر وقت دیکھتا ہوں، نظر و وجہ رسول۔ کسی نے کہا ہے نا کہ صدیق اکبر نے یوں الفاظ کہے کہ سونیا میں اے چاہنا کہ
میرے سامنے آپ بیٹھے رہیں اور ہر وقت میں آپ کو تکتا رہوں اور آپ کو دیکھتا رہوں. اس کو شاعر نے اس انداز میں لکھا ہے کہ لوں لوں اکھیاں بن جاواں میں محتاج نہ کسے اکھدا رواں. ہر ویلے سونیاں ہر ویلے سونیاں میں تینوں ان اکھیاں نال تکدا رواں. ہر ویلے سونیاں میں تینوں ان اکھیاں نال تکدا رواں تے لو لو اکھیاں بن جاواں میں محتاج نہ کسے اکھدا رواں. میری تو یہ خواہش ہے اللہ کے رسول ہر وقت آپ میرے سامنے ہوں میں آپ کو تکتا رہوں دیکھتا رہوں. اور ہوا کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر نے میرے اوپر تن بھی قربان من بھی قربان دھن بھی قربان کر دیا. اس لیے اللہ نے مجھے خود حکم دیا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل اور تو میرا حبیب، لہذا اے میرے حبیب اے میرے محبوب تو اپنے صدیق کو اپنا خلیل بنا. جو تیرا خلیل ہوگا وہ میرا بھی خلیل ہوگا، جو تیرا حبیب ہوگا وہ میرا بھی حبیب ہوگا. اللہ نے صدیق اکبر کو بھی وہ مقام عطا فرما دیا کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی صدیق اکبر فوراً حاضر ہو جاتے. تن بھی قربان، من بھی قربان، دھن بھی قربان. ہر وقت اللہ نے اس کو اتنا قبول فرما لیا. اے صدیق جہاں میرا محبوب ہوگا تو بھی پھر ساتھ ہی ہوگا، تو بھی پھر ساتھ ہوگا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے. ٹائم تو اوپر ہو گیا. میرا آخری عقیدہ آپ کو سنا دو اپنا. میرا عقیدہ کیا ہے، میرے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ مدینہ کے در و دیوار اور سب بازار اچھے ہیں کہ نہیں؟ سارے کہہ لو بالکل. ہم سب مانتے ہیں کہ مدینہ کے بازار بھی اچھے، مدینہ کے در و دیوار بھی اچھے ہیں. جس کو مدینہ کے در و دیوار اچھے نہیں لگتے، مدینہ کے بازار بھی اچھے نہیں لگتے، میرے آقا فرماتے ہیں جن چیزوں کو میرے ساتھ نسبت ہے اگر کوئی شخص ان کو ناپسند کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. سنو، ہر وہ چیز جو رسول اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کے ساتھ منسوب ہے، اس سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے. مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینہ کے گل و گلزار اور خار اچھے ہیں. خار کس کو کہتے ہیں؟ کانٹوں کو. کانٹے بھی اچھے ہیں، وہاں کے کانٹے بھی اچھے ہیں.